ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے جمع ہیں۔ جیسا کہ ہم احیاء علوم کی چوتھی جلد شروع کر چکے ہیں، جس میں منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں کا بیان ہے، جس میں سب سے پہلی چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کا بیان ہم نے سنا، توبہ کی حقیقت ہم نے سنی، توبہ کسے کہتے ہیں وہ ہم نے سمجھا، توبہ کا وجوب ہر شخص پر واجب ہے یہ ہم نے سنا، اور توبہ ہر شخص پر واجب ہے اور ہر حال میں واجب ہے یہ آپ نے سنا۔ پھر جلد سے جلد واجب ہے، فوری طور پر واجب ہے یہ بھی ہم نے سنا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے توبہ کے تعلق سے سنی، اور پھر اس پر ہم نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث سنی۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آثار سماعت کریں گے، یعنی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اقوال توبہ کے تعلق سے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ پس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اس آدمی کے حق میں نازل ہوئی جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر توبہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص توبہ کرے اور پھر اس سے سہون پھر سے گناہ ہو جائے، یا نفس کی خرابی کی وجہ سے اس کو پھر سے گناہ ہو جائے، لیکن وہ پھر توبہ کی طرف مائل ہو، بار بار توبہ کرتے رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ خوب توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوا، یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے قبول کی جائے گی، اور صدیقین کو اس بات سے ڈرا دیں کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو ان کو عذاب دوں گا۔ دو چیزیں بتائیں، کیونکہ علماء کرام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ تو جو نیک شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے، جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا ہے، یعنی دور رکھا ہے، بچاتا تو رب ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے اللہ کے کرم سے، تو ایسا شخص جو ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے، جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں گزرتا، وہ صدیقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے کہا کہ وہ بھی خوف رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل سے کام لیا تو تمہاری صدیقیت بھی جو ہے، صدیقیت کے مقام پر ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا پائے گا اگر اللہ کرم نہ کرے۔ اور توبہ کرنے والا کہیں خوف نہ کرے بلکہ امید کرے کہ میں نے بھلے سے گناہ کیا ہے، لیکن اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو جو صدیق ہے اس کو خوف رکھنا چاہیے، اور جو گنہگار ہے اس کو امید رکھنا چاہیے۔ اور جب گنہگار امید کے سہارے پابند ہو جائے نیک اعمال کا، اور گناہوں سے بچنا کی عادت اس کی ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ خوف رکھے۔ تو خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ انسان کی زندگی ان دو مرحلوں میں رہتی ہے، جس کا حال جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرے۔ تو توبہ کرنا جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ بندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن صبح شام توبہ کیا کرو۔ دیکھو اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا
کہ وعلیکم السلام، حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر کے اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب بچا کیا، تم حق تو کتنی بھی عبادت کر لو، کر نہیں سکتے، تو توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی توبہ کے ذریعے اپنی انکساری اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور قائم رکھو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص اپنی خطا کو یاد کرے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے، اور اس سے اس کا دل دھل جائے، تو نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی علیہ السلام سے کچھ لغزش ہوئی، گناہ نہیں، لغزش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر آپ نے دوبارہ یہ کام کیا تو میں عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا، نبی کو، کہ میں اگر دوبارہ تم نے یہ کام کیا، گناہ نہیں تھا، لغزش تھی، غلطی، اس کے باوجود کہا کہ تم ان سے اگر دوبارہ یہ ہوا تو میں تمہیں عذاب دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تو ہے، میں ہوں، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں کیسے بچوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، یعنی میری اوقات نہیں ہے میرے رب، میں کیسے بچوں گا، تو مجھے بچا تو ضرور بچوں گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ اگر دوبارہ ہوا تو میں عذاب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ میری کیا اوقات کی میں بچوں، تو بچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھو بندے اور رب کے درمیان کا ایک رشتہ ہوتا ہے، بہت پیارا رشتہ ہے، اور یہ بالکل پرائیویٹ رشتہ ہے، اتنا اس کو شاید جب ہم جنت میں جانے کے بعد اس کو سمجھیں گے نا، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں کھلیں گی، کچھ چیزیں حشر کے میدان میں بھی کھلیں گی، کچھ قبر میں بھی کھلیں گی، موت کے وقت بھی کھلیں گی، ہر جگہ کھلیں گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت بھی کھلیں گی، لیکن جنت میں جا کر بھی کھلیں گی، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ جیسے ایک معاملہ ہے، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ، ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی امیدیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارا کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ کیا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں نے ایسا کیا کچھ سوچ کر، تو اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ریئیکشن کیا تھا؟ نہیں معلوم۔ اللہ خوش ہوا یا اللہ ناراض ہوا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک دم معمولی سی بات تھی یا نارمل چیز تھی، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے، ابھی یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کبھی کبھی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ اللہ کو اتنی پسند آتی کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا اس کو اس بات پر خوش ہو کر بخش دیا گیا، لیکن اس کو خبر ہی نہیں۔ اور کبھی کبھی بندے سے وہ بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ اس کے تمام نامہ اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی، ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن جب جنت میں جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو تم کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی، جب تو نے وہ کیا تھا یاد، تب ایسا ہوا تھا، تب ویسا ہوا تھا، تب تم کو اپنا جو رشتہ جو ہے نا، تب پتہ چلے گا کہ کیا 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 معاملات رہے۔ اس وقت میں خوشی کے آنسو روئے گا انسان، خوب خوش ہوئے گا، خوب خوشی سے روئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا جو معاملہ وہاں ہوگا نا، وہ یہاں ہم شاید سمجھ نہیں سکتے۔ جو شخص جتنا زیادہ یہاں سمجھا، وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک رشتہ بناؤ، قائم کرو۔ بہت کریم ہے رب میرا، بہت کریم ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور اس جیسا محبت کرنے والا تم کو کوئی نہیں ملے گا، اس کی طرح محبت کرنے والا تم کو کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے واسطے یقین کرو، اللہ تعالیٰ کے واسطے تم اس کی طرف التفات کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کے واسطے تم اس کے تعلق سے غور و فکر کرو، سوچو، تم پاؤ گے کہ تمہارے رب سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم عقیدے میں تو ہے ہی ہے، ہم مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، نارملی ہم کہہ دیتے ہیں۔ ارے اس کو محسوس کرو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے رب سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ اور صرف اس کو تم، ہمارے جیسے لوگوں کی اوقات، ہم جاہل لوگ جو ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے لگے تو مزہ آنے لگتا ہے۔ ابھی میں جیسے بول رہا ہوں تو تھوڑا سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا، کوئی اگر علماء اکرام بہت اچھے انداز میں بولے، کوئی عاشق اگر بولے، اور زیادہ تم کو مزہ آئے گا۔
اس کا صرف ذکر کرنے سے مزہ آتا ہے، تو جو محسوس کرے گا اس کو کتنا مزہ آئے گا. بہت مزہ ہے اس میں. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مزہ تو احمد رضا لے گئے. سمجھ گا، مزہ تو احمد رضا لے گئے. اللہ کی محبت کا مزہ تو اللہ والے ہی لے جائیں گے نا. تو اس کا مزہ ذرا تم لو، تم دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کی محبت کا جو مزہ ہے نا، ارے وہ مزہ ہے کہ جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے تھے. جب میدان کارزار میں اترتے تھے، وہ اپنا بدن ایسے کھول دیتے تھے کہ کہیں سے بھی تیر آئے، وار آئے، بھالا آئے، تلوار آئے، اے اللہ میں تیرا بندہ، میری جان تیرے لیے. ہم صرف کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. صرف دعویٰ ہے. وہ ایک ہی جان تھی لیکن وار دیتے تھے. ایسے اترتے تھے، یعنی ان کو پہلے سے گھر سے ہی شوق ہوتا تھا شہادت کا، کہ جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میں کام آ جاؤں گا. اس کو بولتے ہیں کام آنا. گھر سے ہی نکلتے تھے یہ سوچ کر کہ کام آ جائے. سمجھنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی بھر شہادت کا شوق رکھے ہوئے تھے، جب ان کا بستر مرگ پر جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو آنکھیں نم تھی. تو کہا کہ اس وقت میں رونے کی کیا وجہ؟ تو کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میں میدان کارزار میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں جان دیتا، لیکن میں بستر پر میرا انتقال ہونے والا ہے. تو کسی نے کہا کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ تم اللہ کی تلوار ہو. تو اگر تم میدان کارزار میں کسی کے تیر سے، کسی کے بھالے سے، کسی کی تلوار سے اگر انتقال کرتے یا شہید ہوتے تو ایسا ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو بستر مرگ پر جو ہے شہادت دی، اور یہ اس شہادت سے بھی افضل ہے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں جب ہم اس طریقے کے احساس کرتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے. اور جو شخص کو ایک مرتبہ اس کا مزہ آ گیا، اس کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی. مزہ لو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. محسوس کرو، اگر کبھی کہیں سے کوئی ٹکڑا نوالا مزے کا مل جائے نا، اس کو یاد رکھو، اس کا ٹیسٹ یاد رکھو، اور پھر سے ڈھونڈو، دوبارہ ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ پھر کھلائے گا. پھر اور مزہ لو، پھر اس کو یاد رکھو اور ڈھونڈو اور کھلائے گا. یہ کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی. یہ نوالے سے روٹی اور روٹی سے جو ہے ایک وقت کا کھانا ہوئے گا، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مسلسل ہر پل بھی ملے گا انشاءاللہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہے. اور وہ جو توبہ کے تعلق سے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے محفوظ نہیں رکھے گا تو لغزش دوبارہ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ ارے کبھی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ. کام بھی لے گا، محبت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ بلائے گا اپنے. اور جس دن جب اس طریقے کا تمہارا اپنا الگ انداز اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہوگا، تمہاری دوستی ایک الگ ٹائپ کی ہوگی. اور یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے سے ایک الگ ہی دوستی رکھتا ہے. اب اس کی جھلک اور اس کا مظاہرہ، اس کا مظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سرکار کی سیرت میں دیکھو، آپ نے سنا ہے نا ہمیشہ علماء کرام سے کہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایسا پرسنل الگ سے تعلق رکھتے تھے کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ سرکار سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. کیسے کرتے تھے؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے جس کا مظہر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے سارے بندوں سے ایک الگ معاملہ رکھتا ہے. کرو محبت، دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. پھر جس دن پہنچو اس دن اے اللہ آ گیا تیرا بندہ، اے میرا بندہ آ گیا، ماشاءاللہ ہے نا. انشاءاللہ دیکھو اس دن کا مزہ. تو اس دن کے ملنے کا پھر تمہیں شوق ہوگا. زندگی بھر اگر تم نے ایک ریلیشن قائم کیا ہوگا، زندگی بھر اگر تمہارا ایک تعلق ہوگا، تو تم کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک شوق ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی بھر اپنے رب سے ایک ایسا تعلق رکھا ہے. پھر اس کے بعد ملاقات کا شوق کیسے نہیں ہوگا؟ مان لیجئے آپ کی فیس بک پر کسی سے دوستی ہوگی، لوگ کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے کیسے کیا کرتے ہیں، لیکن سنا ہے اکثر و بیشتر لوگ فیس بک پر اور نہ جانے کیا کون سے بک کے اوپر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پھر بہت ساری پھر شوق ہوتا ہے کہ ارے کبھی لائیو ملیں گے ایک دوسرے کے سامنے. زمانے تک یعنی بات چیت ہوتی ہے. اب مان لیجئے کوئی شخص پاکستان میں رہتا ہے، پھر کوئی مان لیجئے مدینے میں رہتا ہے، کوئی مکہ میں رہتا ہے، آپ کی اس سے
ملاقات ہوئی، تعلقات ہو گئے، بات چیت بہت ساری ہوئی، لیکن شوق ہوتا ہے کہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے. اب جتنی باتیں آپ نے اس سے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا آپ نے کال کے ذریعے باتیں کی، اس کے بعد آپ لائیو جب ملیں گے تو اس وقت میں وہ تمام چیزیں آپ کو یاد ہوں گی کہ ہاں میں نے ان کے بارے میں ایک ایسا ذہن بنایا ہے، تو آج میں لائیو ان کے سامنے ہوں تو دیکھو میں ان سے بات کر کے کیسا ہے کیا معاملہ. تو بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ سے زندگی بھر تم جو معاملہ رکھو گے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کیا مزہ ہوگا. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت کریم ہے، اور اسی پہ ڈال دو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، ورنہ میں کہاں سے بچ سکتا ہوں. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے اس پر مسلسل نادم رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے افسوس میں اسے گناہ میں مبتلا نہ کرتا تو اچھا تھا. ایسا سمجھ میں گناہ ہو گیا. اچھا یہ دیکھو نا، سوچو کیسا یہ. اچھا کچھ شاطر لوگ جو ہوتے ہیں نا، پھر ایسا سوچتے ہیں ہاں گناہ کرو، اس کے بعد نادم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ کیسا ہے معلوم ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، محبت یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے چکر میں مت رہنا کہ ہم کمینے پن کے ساتھ، شاطر پنے کے ساتھ. تو یاد رکھنا جب ہم شاطر پنا کریں گے، کمینہ پن کریں گے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کرے گی. خفیہ تدبیر پر سنا تھا، یاد ہے؟ خفیہ تدبیر تیسری جلد کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بڑی خطرناک ہے. تو پھر تم اپنے اندازے اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنے آئیڈیا لگاؤ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنی خفیہ تدبیر کرے گا. جیسے شیطان نے کر رکھی ہے کہ ایک آخری دعا ہے میں پڑھ لوں گا مجھے بخش دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دعا ہی بلا دے گا. سنا ہے نا شیطان کیوں اتنا سینہ صفر ہے، سب کچھ کر رہا ہے جاننے کے باوجود کہ ہاں اللہ ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کا سب کچھ ہے، جہنم بڑی خطرناک ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے، پھر بھی اتنا سینہ صفر کہ اس کے بندوں کو بھڑکا رہا ہے. اس کو کچھ تو بھی ہے دماغ میں، اس کو بھی پتا ہے کہ بھائی جہنم بڑی خطرناک ہے، جانا تو نہیں چاہیے. تو اس کے دماغ میں یہی ہے کہ میں تھوڑی جاؤں گا. جو آج کل کچھ لوگ گناہ کر کے بھی سوچتے ہیں نا نہیں جاؤں گا، تو ان کے ساتھ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. جیسے شیطان نے سوچ رکھا ہے کہ میں آخر میں پڑھ لوں گا اور بچ جاؤں گا، تو اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی سوچتے ہیں. تو وہ شیطانی راستے پر لوگ ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. صدیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ صدیقین سے کہہ دو کہ اگر میں اپنے عدل سے کام لوں گا تو تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا. آخری چیز انشاءاللہ، حضرت حبیب بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک گناہ سے آمنا سامنا ہوگا تو وہ کہے گا میں اس سے ڈرتا تھا. فرماتے ہیں پس اس کی بخشش کر دی جائے گی. اس گناہ سے میں ڈرتا تھا، وہ کہے گا یہ وہ گناہ ہے کہ میں اس سے ڈرتا تھا، تو بس اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی جائے گی. وہ جھوٹ نہیں کہے گا، وہ سچ کہے گا. حقیقت میں وہ سچ کہے گا اور وہ واقعی ڈرتا ہوگا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ کیوں درج کی امام غزالی نے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے ڈرو. اگر تمہارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا خوف دل میں پیدا کرو. گناہ کو گناہ سمجھو، یہ گناہ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے، یہ برباد کرنے والا ہے. تو تم جب اس کا خوف رکھو گے نا، تو اگر تم نے توبہ کی خوف کی وجہ سے، اس کے بعد اگر پھر بھی ہو گیا تم سے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بار بار ہوا گناہ، بار بار تم توبہ کرتے رہے، لیکن ہر بار کی توبہ سچی توبہ رہی. ہو گیا وہ الگ بات ہے. توبہ کرتے وقت عزم مصمم تھا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، اور تمہارا دل سے یہ توبہ تھی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے نہیں کرنے کا عزم کر لیا تھا، دل سے پکا تھا، لیکن ہو گیا. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے گا. خالی خوف گناہ کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے. تو یہ توبہ کی فضیلت ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہمیشہ تائب رہیں. کچھ چیزیں آج ہم نے سیکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک محبت کا رشتہ قائم کرو، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں توبہ بھی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا رشتہ قائم رکھتا ہے محبت والا، تو پھر وہ اس کا ادب بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ادب کے ساتھ ہوتا ہے نا. وہ اللہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل ختم کر دیتا ہے. خاک کی دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تبھی تو انشاءاللہ تعالیٰ عزتیں ملے گی. جو اپنی عزت کو یہاں پر بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو بالکل زمین میں مٹا لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو انشاءاللہ بروز محشر
اور جنت میں عزت عطا فرمائے گا۔ تو توبہ ہم کو عزت دینے والی چیز ہے۔ توبہ وہ نہیں کرتا جو مغرور ہوتا ہے۔ توبہ کون نہیں کرتا؟ جو متکبر مغرور ہوتا ہے، اور توبہ وہ کرتا ہے جو تواضع والا اور انکساری والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حضور تواضع اور انکساری قائم رکھو، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواضع اور انکساری تم نے رکھی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں نا، تو کیا ہے، یہ بھی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے تواضع اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے بندوں سے بھی ایسی تواضع انکساری رکھی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہوں لیکن بندوں کے سامنے ہوں، کسی کے سامنے کچھ نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اچھی سمجھ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اچھی سمجھ عطا فرما، اچھے اعمال عطا فرما، اچھے عقیدے عطا فرما، تجھ پر یقین عطا فرما، تیری محبتیں عطا فرما، تجھ سے اچھا تعلق عطا فرما۔ میرے مولا تیرے تعلقات کا، تیرے تعلق کا احساس عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ تجھ سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے خوب خوب دعائیں اور بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں تو وہ سب کچھ عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا میرے مولا جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ سب کچھ عطا فرما۔ نبی پاک کے صدقے میں عطا فرما، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں عطا فرما، اہل بیت اطہار اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے صدقے میں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔